بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حاضرین اکرام، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اب کی بات جو مجھ سے مناجات کرنے کے لیے آؤ تو اپنے سے کسی کمتر کو اپنے ساتھ لے کر آنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن ان میں یہ جرأت پیدا نہ ہوئی کہ میں کس سے کہوں کہ تم مجھ سے کمتر ہو اور میں تجھ سے بہتر ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے حیوانات پر نگاہ ڈالی اور چاہا کہ اس بار ایک بیمار کتے کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس کی گردن میں رسی ڈالی اور کچھ دیر کے بعد پشمان ہوئے اور اس کتوں کو بھی رہا کر دیا۔ برگاہ خداوندی میں اکیلے آئے، آواز قدرت آئی، میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تم اپنے ساتھ اپنے سے کسی کمتر کو میرے پاس لانا، تو کیوں نہیں لائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار، میں نے کسی کو اپنے سے کمتر نہیں پایا۔ آواز قدرت آئی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر تم کسی کو لاتے تو میں اس کمتر کو بلندی دیتا اور تیرا نام انبیاء کے چہرے سے خارج کر دیتا۔ بنی اسرائیل میں ایک گناہگار شخص رہتا تھا اور لوگوں کو اس سے سخت نفرت تھی۔ انہوں نے اسے اپنے شہر سے نکال دیا۔ ایک دن اس شخص نے راستے پر دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد گزر رہا ہے جس کے سر پر ایک کبوتر نے اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا تھا۔ اس شخص نے اپنے آپ سے کہا کہ میں تو گناہگار ہوں اور وہ عبادت گزار ہے، اگر کچھ لمحے میں اس عابد کے پاس بیٹھ جاؤں تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے مجھ پر بھی رحم کر دیں۔ جس میں سوچنے کے بعد وہ اس عابد کے پاس بیٹھ گیا۔ جب عابد نے اس شخص کو اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھا، کہنے لگا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں اس قوم کا سب سے بڑا عابد ہوں، یہ انتہائی فاسد ہے، اس کی یہ جرأت کہ میرے پاس آ کر بیٹھ جائے۔ عابد نے اس شخص سے منہ موڑ لیا اور اس سے کہا کہ جناب، آپ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو وحی کی کہ دونوں اشخاص کے پاس جاؤ اور ان سے کہو، اپنے اعمال کا حساب بھی سن لو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس گناہگار کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں اور میں نے اس عابد کی تمام نیکیاں تکبر کی وجہ سے ختم کر دی ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے کچھ بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹا قد میں چھوٹا، بدصورت اور کمزور تھا، جبکہ اس کے باقی بیٹے خوبصورت، لمبے قد کے اور تندرست و توانا تھے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے اس بیٹے کو حقارت کی نظر سے دیکھا۔ بیٹا بہت دانا تھا، وہ سمجھ گیا کہ اس کا باپ اس کو حقارت امیز نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف منہ کر کے کہا کہ بعض اوقات پست قد والے نادان سے بہتر ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جس کا قد لمبا ہو اس کی قدرت و منزلت بھی زیادہ ہو، اور خود دیکھ سکتے ہیں کہ بکری پاکیزہ ہے اور ہاتھی مردار ہے۔ بادشاہ کو اپنے اس بیٹے کی حکمت سامنے امید باتیں پسند آئیں اور وہ مسکرانے لگا۔ وہاں پر جتنے بھی آمادین مملکت بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی خوش ہو کر مسکرانے لگے، لیکن اس کے دوسرے بھائیوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اتفاق سے انہی دنوں میں ایک کشن بادشاہ نے اس بادشاہ پر حملہ کر دیا۔ فاصلہ کے لشکر کی طرف سے جس نے سب سے پہلے مخالف لشکر کے قلب پر حملہ کیا وہ یہی پست قد اور بدصورت لڑکا تھا۔ اس نے اپنے شجاعت کا اظہار کیا اور مخالف لشکر کے کئی سالاروں کو خاک و خون میں غلطان کر دیا، اور پھر واپس اپنے باپ کے پاس آیا اور بڑے احترام سے کہا، ابا جان، کمزور گھوڑے میدان جنگ میں کام آتے ہیں۔ پھر وہ دوبارہ میدان جنگ میں گیا اور اسی اثنا میں اس کے بعد کے چند فوجی بھاگنے لگے تو اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ مردوں کی طرح سے جنگ کرو، اگر نہیں کر سکتے تو مردوں کے لباس اتار کر عورتوں کے لباس پہن لو۔ جیسے ہی واقعہ وہ فوجیوں نے یہ نعرہ سنا تو ان کو اس سے قوت ملی اور وہ دشمن فوج پر غالب آ گئے۔ اس جنگ کے بعد بادشاہ نے بیٹے کے چہرے کو چوما اور اس کے بعد اسے اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ اس کے بھائی اس سے حسد کرنے لگے اور ایک دن اس کے بھائیوں نے اس کے کھانے میں زہر ملا دی تاکہ وہ کھا کر مر جائے، لیکن وہ جب زہر ملا رہے تھے تو اس کی ایک بہن دریچے کے ساتھ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ جب اس بدصورت لڑکے کے سامنے کھانا رکھا گیا تو اس کی بہن زور زور سے دروازے کو ہلا رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا اور اس نے وہ زہر آلودہ کھانا نہ کھایا۔ جب اس واقعے کی اطلاع بادشاہ کو ملی تو اس نے اپنے دوسرے بیٹوں کو اپنے ملک کے دور دراز حصوں میں بھیج دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔